حوالے سے بات کروں گا۔ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ جاوید صدیق صاحب جیسے اور امتیاز الحق صاحب جیسے، ہم نے تو نوائے وقت میں اور کبھی کبھی کسی چینل ممبری کا حوالے سے ان کی گفتگو سنی، اور جاوید صدیق صاحب کا مجھے یہ بات سن کے میرا سینہ بڑا چھوڑا ہوا، یقین جانیے کہ جب ایک آمر دور میں ان کو تمغہ امتیاز یا نشان پاکستان جو بھی اعزاز تھا وہ ملنے کے لیے باقاعدہ نامینیشن ہو گئی، تو اس آدمی نے یہ کہا کر یہ ہماری پہاڑی جو مٹی ہے اس کی خوبی ہے کہ یہ جھکتی نہیں ہے، یہ خودی والی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ انہوں نے نام نہیں بیچا، انہوں نے کہا کہ میں ساری زندگی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لکھتا رہا ہوں، اور ڈکٹیٹرشپ اگر آج مجھے تمغہ دے رہی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں، یہ میری ملک کا فخر ہے، میرے پرسار کا فخر ہے۔ اور پھر اتنی بڑی بات پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے وقت میں تھے، کسی نے کہا کہ یہ خبر لگا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ لینے سے انکار کر دیا، تو آپ نے کہا یار خبر بھی نہ لگاؤ۔ تو میں صحافت کے میدان میں ان کو صوفی اگر کہوں تو یہ سچ ہوگا۔ صوفی کوئی نہیں ہوتا جو خانقاہ میں بیٹھا ہو، ہر جگہ صوفی ہوتے ہیں، اور یہ سچے صوفی ہیں۔ لیکن آج کل کے صحافیوں کے لیے ہمارے بھائی رئیس عباسی صاحب، ان سے میری آج ہو سکتا ہے پہلی ملاقات ہے، یقیناً پہلی ملاقات ہے، لیکن میڈیا کا دور ہے اور یہ لائیو چلا رہے ہوتے ہیں اور میں میموری کے حوالے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ آج کل کے صحافیوں کے لیے تربیت کے لیے انسائکلوپیڈیا موجود ہے، لیکن ہمارے صحافیوں نے جو آج جس مقام تک ہماری صحافت پہنچی ہے، معذرت کے ساتھ اس میں ہمارے صحافیوں کا کردار ہے۔ گزشتہ 20 سالوں میں جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا آیا اور میڈیا پاکستان میں بہت حد تک آزاد بھی رہا، کنٹرول بھی رہا، آزاد بھی رہا، لیکن ہم نے اس آزادی کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا کہ آج جو ہر چیز کو نقاب پہنا دیا گیا، تو میڈیا کو بھی بالکل نقاب پوش کر دیا گیا۔ لیکن اس میں میڈیا کا اپنا بھی بہت کردار ہے کہ جب سے یہ کیمرہ آ گیا تو ہر آدمی صحافی بن گیا اور اس نے لوگوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ شرفاء کی پگڑیاں جو اچھلنے لگ گئی، جس کی وجہ سے آج صحافت کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کی اگر آپ سے موجودہ حالات کے حوالے سے یہ بات کروں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص فرمایا کہ فتنوں کے دور میں کسی جھوٹے آدمی کی خبر کو لے کے آگے پھیلا دینا یہ بہت بڑا فتنے کا باعث بنتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سختی سے منع کیا۔ تو موجودہ صحافیوں کو بہت زیادہ تحقیق کے ساتھ اور بڑی ہی ایک حکمت عملی کے ساتھ یہ باتیں آگے پھیلانی چاہیے، اور پھر مبالغہ آرائی، اردو ادب کے یہاں بڑے لوگ بیٹھے ہیں، صحافت میں مبالغہ آرائی گزشتہ عرصے میں اتنی زیادہ ہوگی کہ 2 ہاؤسز تھے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا تھا کہ اگر سچ تلاش کرنا ہے تو ARY اور جیو ٹی وی کے درمیان ہے، 2 انتہاؤں پہ ان کے درمیان سچ ہے۔ تو مبالغہ آرائی اتنی بڑھا دی گئی کہ ہر آدمی اپنی خواہش کو صحافی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی ہونے والا ہے اور یہ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے ہمیں یہ انجام دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آنے والی جو نسل ہے ہماری، اس کے لیے یہ جو کتاب ہے یہ مشعل راہ ہے کہ ان 7 صحافیوں کو اصول بنائیں۔ ان کے نظریات اپنے ہوں گے، لیفٹ رائٹ کا، میں یہ کہتا ہوں کہ لیفٹ رائٹ کو چھوڑیں، ہمیشہ رائٹ رائٹ ہی ہوتا ہے۔ لیفٹ والا اگر رائٹ پہ ہے تو وہ بھی رائٹ پہ ہے، اور رائٹ والا اگر رائٹ پہ ہے تو وہ بھی رائٹ پہ ہے۔ ہم سب کو حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ ان 7 صحافیوں نے حقائق کو سامنے رکھا ہے، تو ان کو سامنے رکھ کے ہمیں آگے چلنا ہوگا، اور ہمارے ملک کے لیے بھی، ہماری مٹی کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں، بہت شکریہ۔